سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 صفحہ نمبر 294 آخری آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ اور ہم قائم کریں گے الموازین میزان کو، ترازو کو، القسط انصاف کے ساتھ، لیوم القیامہ قیامت کے دن، فلا تظلم پس نہ ظلم کیا جائے گا، نفس کسی جان پر، شیئا کچھ بھی، وَإِن کَانَ اور اگر ہو، مثقال برابر، حبۃ دانے کے، من خردل رائی کے، اتینا بہا ہم لے آئیں گے اس کو، وکفا اور کافی ہیں، بنا ہم حاسبین حساب لینے والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی، موسیٰ و ہارون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، الفرقان فرق کرنے والی، یعنی تورات کا ذکر ہے، الفرقان فرق کرنے والی، وضیاء اور روشنی، وذکر اور نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو، یخشون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بغیر دیکھے، غیب کے ساتھ، وہم اور وہ، من الساعۃ قیامت سے، مشفقون خوف کھاتے ہیں، وہذا ذکر اور یہ نصیحت ہے، وہذا ذکر اور یہ ذکر یعنی قرآن پاک، مبارکن بابرکت ہے، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، افانتم کیا پس تم، لہو سا اس کے، اس سے، منکرون انکار کرتے ہو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی، ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ اس کی ہدایت، من قبل ان سے پہلے، وَكُنَّا اور ہم تھے، بِهِ ساتھ اس کے، عالمین جاننے والے، علم رکھنے والے، اذ قال جب کہا، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، ما هذه کیا ہے یہ، التماثل مورتیاں، اللتی وہ جو، تم تھے، لہا اوپر اس کے، عاکفون اعتکاف کیے ہوئے، جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے، قالو کہنے لگے، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے اباء و اجداد کو، لہا اوپر اس کے، عابدین عبادت کرتے ہوئے، صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء جیسا کہ ہم نے پڑھا، مشرکین مکہ کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، اور ان کا جو آخرت کو جھٹلانے کا عقیدہ تھا، دوبارہ جی اٹھنا، وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ ہم کو اٹھائے گا، وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے، ان کی ذہن میں یہ بات سماتی نہیں تھی، وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جب مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، پھر اس کو ایک نیا جسم دیا جائے گا، جیسے محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اس کی جزا سزا ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہتے تھے، ان کے ذہن میں بات آتی تھی، شیطان ڈالتا ہے نا بات، جب وہ گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے اتنی اربوں دنیا ہے، وہ اتنی اربوں دنیا کا حساب کون لے گا؟ کیسے لے سکتا ہے اس حساب؟ یعنی ایسے نکتے وہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ انسان بہک جاتا ہے، انسان کی عقل کہتے نہیں یار ٹھیک ہے، وہ ایسے نکتے، ایسے جیسا انسان ہے ویسے سوچ دیتا ہے اس کو، اگر پڑھا لکھا ہے اس کو پڑھی لکھی سوچ دیتا ہے، اگر وہ تھوڑا ان پڑھ ہے، تھوڑا علم کے اعتبار تھوڑا کم ہے، ویسے اس کو سوچ دیتا ہے، ویسے اس کو مثالیں دیتا ہے، وہ ویسے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان تو کو دوبارہ اٹھایا جائے، اور وہ ہڈی لیتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے آتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے آتے تھے، دیکھو محمد کہتا ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ دیکھو جو ہڈی ہے اس کو میں نے پکڑ ریزہ ریزہ کر دیا ہے، وہ کیسے اٹھایا جائے گا اس کو؟ وہ اس چیز کا قائل ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ وہی ذکر ہم نے نصیحت آ رہی ان کے لیے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم قیام کریں گے ترازو کو قیامت کے دن انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم قائم کریں گے انصاف کے ساتھ۔ جیسے وہ احادیث کے اندر آتا ہے نا انصاف کے ساتھ، کہ عبداللہ بن اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان، جیسے ہم مشہور ہے خاتم تائی مشہور ہے ہمارے نظریے کے اندر کہ وہ بہت ایک سخی آدمی تھا، لیکن ان سے پہلے ایک عبداللہ بن جدعان تھا، وہ بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، وہ بڑا مشہور تھا، وہ غلاموں کو آزاد کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، اس کا ایک چرچا تھا۔ اما عائشہ نے اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا عبداللہ بن جدعان بخشا جائے گا، جنت میں جائے گا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، عبداللہ بن جدعان کی بخشش نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اما عائشہ بھی پوچھنے لگی یا رسول اللہ اتنی نیکیاں اس نے کی ہیں، اتنے صدقات خیرات کیے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے پوری زندگی کبھی نہیں اللہ سے کہا تھا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، کبھی نہیں کہا تھا، یعنی اس نے اللہ کو کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس نے جو اس وقت کلمہ تھا، یعنی اللہ سے کبھی ڈرا ہی تھا، اس نے کبھی اللہ کا خوف کھا ہی نہیں تھا کہ میں موازین اور کسے میں اٹھایا جاؤں گا۔ صرف دنیا کے لیے اس نے نیکی خیرات کی، اللہ نے اس کو اجر دے دیا، اس کو مال بھی دے دیا، اس کو شہرت بھی دے دی۔ فرمایا قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فلا تظلم، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی کے اوپر بھی، ایک رائی کے دانے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ میزان قائم کر دیا جائے گا۔ یہ میزان کیا ہے؟ ترازو ہے۔ مختلف احادیث کے اندر مختلف اس کی آتے ہیں کہ ایک جو اس کا دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے، ایک پلڑا ایسے ہے جیسے زمین ہے، ایک پلڑا ایسے آسمان ہے۔ فرمایا اتنے بڑے وہ پلڑے ہوں گے، اگر ان میں زمین و آسمان کو تولا جائے وہ تولے جائیں گے، یعنی اتنے بڑے پلڑے ہوں گے جو میزان جس کا ذکر اللہ فرمایا، انصاف کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن آپ چاہتا ہوں آپ میری سفارش کریں۔ فرمایا ہاں میں تو سفارش کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ میں قیامت کو اتنی دنیا ہوگی میں کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو؟ فرمایا تم مجھے میزان کے پاس ڈھونڈ لینا، میں ادھر ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میزان کے پاس نہ ملے؟ کہا میں پل صراط میں تم کو مل جاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہاں پر نہ ملے؟ فرمایا میں تمہیں حوض کوثر کو مل جاؤں گا، وہاں مجھے ڈھونڈ لینا۔ یعنی اللہ کے نبی حوصلہ دے اپنے صحابہ کرام کو۔ وہ صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے، ہم ڈر ہی نہیں ہمیں، وہ جو اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، جن کے بارے کے اندر قرآن اترتا ہے میں نے ان کو معاف فرما دے، میں نے ان کو بخش دیا۔ اے نبی جس نے آپ کو دیکھ لیا میں نے اس پہ آپ کو حرام کر دیا ایمان کی حالت کے اندر، یعنی اتنی بشارتیں ہونے کے باوجود انس کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ماں میری سفارش فرما دیجیے قیامت کے دن، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اور ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ہم نہ دین کی طرف آتے ہیں، نہ ہم دین سیکھتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ دین پیچھے رہ کے دنیا آگے آ گئی۔ جتنا بھاگو دنیا کے پیچھے پیچھے، دنیا آگے کے بھاگتی ہے، انسان پیچھے پیچھے دو مراتب پھرتا جاتا ہے، دنیا ہاتھ نہیں آتی، ملنی اتنی صرف مقدر کے اندر ہے۔ اور اسی طرح آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن جب یہ عدل کا یہ قائم ہو جائے گا، کیا آپ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے خاندان والوں کو اپنا ان کی دیکھیں گے، آپ کو ان کا خیال کریں گے اس وقت؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ عائشہ 3 مواقع ایسے ہوں گے، 3 مواقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ 3 موقع فرمایا ایک وہ موقع ہوگا جب میزان قائم کر دیا جائے گا، عدل جب ترازو لگے کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ فرمایا دوسرا جب پل صراط سے گزرا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فرمایا تیسرا جب لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایسے 3 مواقع ہوں گے، فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں فرمائے گا۔ یہ قیامت ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر ہوگی اس کی کوئی نیکی ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، نیکی بھی ہوگی گناہ بھی ہوگا، جیسے بھی کیا ہوگا اللہ ہم لے آئیں گے، چھپنے والا نہیں ہے یہ۔ جیسے وہ آتا ہے نا، وہ ایک پڑھتے بھی آ رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا میں جب مر جاؤں گا
بیٹوں سے نصیحت کی مجھے جلا دینا، میری راہ کو تم اٹھانا دریا میں بہا دینا، ہواؤں میں بکھیر دینا، اور میرا پتہ نہ چلے میں کون ہوں کہاں سے ہوں۔ اس نے ایسے ہی بیٹوں نے ایسے ہی کی نصیحت ہی والد کی، اڑا دیا گیا اس کو آگ میں جلا کر۔ جب مرا اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کر لیا، کہا میرے بندے تو نے کیا کام کر دیا، یہ کیوں کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے ڈر سے کیا، اللہ نے اس کے ہر ذرے ذرے کو اکٹھا کر لیا، یا اللہ تیرے ڈر سے کیا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، تیرے آگے میں جواب دے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو اس ڈر کی وجہ اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور یہ ہم اس کے ہر ذرے کو جو نیکی ہوگی گناہ ہم لے کر آ جائیں گے۔ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی آئے گا، اس کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اس کے آگے پیش کیے جائیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیش کیے جائیں گے۔ وہ اور پوچھا جائے گا بھئی تو مانتا ہے ان گناہوں کو؟ وہ کہے گا یا اللہ مانتا ہوں۔ کوئی ہمارے فرشتوں نے کوئی غلط نہیں لکھا؟ یا اللہ نہیں لکھا۔ یا اللہ میں مانتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اس نے مان لیا، اب اس کی ایک نیکی ہے وہ نکال کر لے کر آؤ، ایک پرچی ہوگی وہ لائی جائے گی۔ کہا یا اللہ کہاں 99 دفتر، کہاں ایک یہ پرچی؟ فرمایا اس کو وہ لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا اس پرچی کو دوسرے پلے میں ڈالا جائے گا اور سارے جو 99 دفتر اس کو وہ باری ہو جائے گی، اللہ اس ایک عمل کو اس کو معاف فرما دیں گے، یعنی مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے برابر بھی ہم اس کو جو نیکی کرے گا ہم اس کو لے کر آئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو اور کسی بھی گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھو، دونوں بہت بڑی ہوتی ہیں اللہ کے ہاں۔ وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہم حساب لینے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، الفرقان وضیاء وذکر للمتقین۔ یہ تورات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا جا سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرقان دی۔ تورات کیا تھی؟ وہ فرق کرنے والی تھی، تو حق کے درمیان باطل کے درمیان ہر کتاب فرق کرنے والی ہوتی ہے۔ گناہ یہ ہے، نیکی یہ ہے، اندھیرا یہ ہے، روشنی یہ ہے، ہر کتاب جو اتری ہے فرق کرنے والی ہے۔ وہ ضیاء، اور روشنی ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، رستہ دکھلاتی ہے ہر کتاب اللہ کی۔ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں، للمتقین متقیوں کے لیے، باب ذکر ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے خوف کرتے ہیں، قیامت کا دن اللہ کے سامنے اٹھنا حاضر ہونا اس کا خوف ہوتے ہیں، ان کی نصیحت ہے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بغیر دیکھے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں کسی نے لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم پڑھتے ہیں اس کو یعنی بل دیکھے انہیں آیت کے اندر کہ انسان جو اللہ سے ڈر، اس اللہ کو دیکھے نہیں مسلمان نے، کسی نے دیکھا، لیکن اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا وہ یہ جو ڈرتے ہیں وہم من الصاد مشفقون، اور وہ قیامت کا جو دن ہے اس سے بھی وہ خوف کھاتے ہوئے ہیں کھڑے ہونے سے، یعنی ڈرنا اللہ سے، اللہ کو بن دیکھے ماننا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ حاضر نہیں ہے، وہ ہر جگہ اللہ کو اکیلا بھی ہوتا ہے انسان لیکن اللہ سے خوف کھاتا ہے، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بالغیبی بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تب بھی اگر وہ تنہا ہوتا ہے تب بھی اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر سمایا ہوتا ہے، بالغیب بغیر دیکھے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تنہائیوں میں اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے بارے میں حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ فرمایا نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن قیامت میں اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، مسلمان ہوں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اصل وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوگی، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، لوگ نہ کچھ کہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ان کی نظر وہ دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان کے ذہن و فہم و گمان میں جو بات اس کو عمل ہی نہیں کرتے، تنہائیاں ان کی پاک ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب وہ نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن پاک بڑا بابرکت ہے۔ انزلناہ، یہ تورات، زبور، انجیل، وہذا ذکر، یہ جتنی کتابیں گزری ہیں مبارکن بڑی بابرکت ہیں۔ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، اس قرآن کا ذکر ہے، ہم نے قرآن کو بڑا بابرکت اتارا۔ انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے لیکن یہ اللہ کی کتابیں آسمان سے اترتی ہیں، بڑی بابرکت ہیں۔ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟
تم اس کا انکار کرتے ہو. تمہارے سامنے اترا تو یہ قرآن معجزہ ہے, اللہ کی نبی معجزہ ہے, تم ان کا انکار کرتے ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کتنا نام, ابراہیم خلیل اللہ, فرمایا اللہ جو ان کی خوبیاں تھیں میں نے عطا کی ان کو. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم جانتے تھے کہ ابراہیم یہ کام کر سکتے ہیں. ابراہیم کو ہم جتنے معجزات دیے, جو مشکلات آئیں اس پر قائم رہے. اللہ فرما رہے کنا بھی عالمین, ہم جانتے تھے وہ یہ کام کر سکتے ہیں, اس لیے ہم کو وہ بات ڈال دیا. لیکن فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان کے اوپر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ابراہیم کا جو بوجھ ڈالا گیا, اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے تھے وہ امتحان پورا اترے گا, وہ پورا اترے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا, اپنی قوم سے کہا, بت پرست تھے, یہ جو تم مورتیاں بناتے ہو تم ان کے اوپر اڑے ہوئے ہو, ٹھہرے ہوئے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو. انہوں نے اپنے جو آباء و اجداد تھے ان کو روکا, ان کو منع کیا, یہ مٹی کی مورتیاں ہیں جن کو تم بلاتے ہو, پکارتے ہو, حج روائی کرتے ہو, یہ کچھ نہیں کر لہا عاکفون, تم جمع ڈٹے ہو اس کے اوپر. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, وہ کہنے لگے سب کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کی عبادت کرتے پایا تھا. یہ ہمیشہ جب سے دنیا قائم ہے, اور جب بھی کفر اور یہ توحید کی اللہ والوں کی جنگ چڑھی ہے, یہی لوگ کہتے ہیں جو کافر تھے, مشرک تھے, اللہ کے انکاری تھے, ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں, ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. ہمارے بڑے جو تھے وہ بیوقوف تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی, ان کو پتہ نہیں تھا, جو کرتے تم کو بہت پتہ, تم کو زیادہ پتہ چل گیا. وہ یہی فکرہ جو فرمایا جا رہا ہے, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, وہ کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے تھے, وہ ان کی پوجا کرتے, ہم بھی کرتے چلے, ہمارا ان میں کیا مسئلہ ہے, ہماری قصور ہی کوئی نہیں ہے, وہ کرتے تھے ہم بھی چلے آ رہے ہیں. لیکن وہ ان کو سمجھا رہے ہیں. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونضع الموازین القسط, اور ہم میزان قائم کریں گے انصاف کے ساتھ, لیوم القیامہ, قیامت کے دن, فلا تظلموا, پس نہ ظلم کیا جائے گا, نفس کسی جان پر, شیئا کچھ بھی, وَإِنْ كَانَ اور اگر ہوگا, مثقال حبۃ دانے کے برابر وزن, من خردل رائی کے, اتینا بہا ہم اس کو بھی لے آئیں گے, وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور کافی ہم حساب لینے والے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان فرق کرنے والی, حق اور باطل میں فرق کرنے والی, وضیاء اور روشنی, وذکرا للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت, الذین پرہیزگار وہ لوگ, یخشون جو ڈرتے ہیں, ربہم اپنے رب سے, بالغیب بن دیکھے, وہم اور وہ, من الساعتی قیامت سے, مشفقون خوف کھانے والے ہوتے ہیں. وہذا ذکر مبارکن اور یہ بابرکت ذکر ہے, انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے, افانتم لہ منکرون کیا پس تم اس کا انکار کرنے والے ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ
اس کی سمجھ بوجھ من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور تھے ہم اس کے احوال کو جاننے والے اذ قال لأبيه جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل یہ کیسی مورتیاں ہیں التي وہ جو انتم ہو تم لہا عاکفون ان پر جمے ہوئے ڈٹے ہوئے قالوا وہ کہنے لگے وجدنا ہم نے پایا ہے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو لہا عابدین عبادت کرتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہوئے جزاکم اللہ